ہم کہتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر عبادت کر لیں گے۔ اکثر جوان جو دین سے دور ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، جب انہیں یہ کہا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کی یاد میں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، یہ جوانی قیمتی ترین عمر ہے، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم فارغ نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت کے علامات نہیں ہیں، ابھی تو ہم ملازمت کرنے والے ہیں، ابھی جاب کرنے والے ہیں، اس کے بعد جب فارغ ہو جائیں گے تو ہم پھر اللہ کو یاد کریں گے۔ یہ جوانی کی عمر گزارنے کے بعد، ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد، نوکری سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ ابھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز، ذکر، تلاوت اور دیگر امور جو خیر کے ہیں بعد میں کر لیں گے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے ان جوانوں کے لیے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ کا فرمان، آپ نے فرمایا ان جوانوں کے لیے جو جوانی کی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہ جوانی گزارنے کے بعد اللہ کو یاد کر لیں گے، جوانی گزارنے کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، جوانی گزارنے کے بعد تلاوت قرآن کا معمول بنا لیں گے، جوانی گزارنے کے بعد پھر ہم مسجد میں مسلسل آیا کریں گے، جوانی گزارنے کے بعد اچھی محافل اور اچھی صحبت کے اندر ہم ضرور جائیں گے، لیکن جوانی گزارنے کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شخص جوانی کے اندر احکام شرعیہ اور اطاعت الہیہ کی بجاوری میں کوتاہی کرتا ہے تو اس سے کیسے امید رکھی جا سکتی ہے بڑھاپے کے اندر وہ ان تمام غلطیوں کا مداوع کر سکے گا؟ کیونکہ بڑھاپے کے اندر اس وقت تمام اعضاء انسان کے کمزوری کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ لہٰذا جوانی کو ہی غنیمت جانیے اور اسی عمر میں اپنے نفس کو لگام دیجیے، کیونکہ جوانی کے اندر شیطان انسان کے ذہنوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے ایسے، ابھی تمہاری عمر کھیل کود کی ہے، ابھی چلنے پھرنے کی عمر ہے تمہاری، ابھی عیش و آرام کی عمر ہے تمہاری، جب یہ عمر گزر جائے گی پھر تم اللہ کی بارگاہ میں چلے جانا۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کا خیال ہے جو انسان کے ذہن کے اندر وہ ڈالتا ہے، اس کو پختہ کرتا ہے، اور پھر انسان شیطان کے جال میں پھنس کر اپنی قیمتی ترین عمر جو جوانی کی عمر ہے اس کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جوانی میں انسان اللہ کو ناراض کر کے، نافرمانی کر کے، اور یہ خیال کرے، یہ امید رکھے کہ بڑھاپے میں جا کر میں اللہ کو بہت یاد کر لوں گا، اطاعت کروں گا اللہ کی، بڑا اللہ کو یاد کرتا رہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ جوانی میں انسان جو کر سکتا ہے بڑھاپے کے اندر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جو بوڑھے لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیں، جن کے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، وضو نہیں کر سکتے، سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، کمزوری ہے، محتاجی ہے، ایسے وقت میں جب انسان لمبے سجدے نہیں کر سکتا، لمبے قیام نہیں کر سکتا، پھر انسان تو کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو پھر کیا ثابت ہوا کہ جوانی کی عمر ہی قیمتی عمر ہے، اسی میں انسان کچھ کر سکتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ فرماتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے، اور بڑھاپے کے اندر جا کر تو جو بیڑیا ہوتا ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جب کرنے کے قابل کچھ نہیں رہا وہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا شریف ہوں، لیکن وہ شریف نہیں ہوتا، چونکہ اس کے منہ میں دان نہیں ہوتے، کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو مثال دے کے سمجھایا گیا کہ جس طرح بیڑیا بڑھاپے کے اندر کچھ کر نہیں سکتا، ایسے ہی انسان بڑھاپے کے عالم میں کچھ نہیں کر سکے گا۔ جوانی کی عمر ہی ہے جس میں انسان اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری پیش کر سکتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام دل کھول کر کر سکتا ہے، جی بھر کے کر سکتا ہے۔ اب آئیے، جو شخص جوانی میں توبہ کرتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم اس جوان کی جو جوانی کے عالم میں توبہ کرتا ہے،
اس جوان کو اللہ کریم، توبہ کرنے والے جوان کو اللہ بہت پسند اور محبت کرتا ہے اس سے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، قیامت کا روز ہوگا، اللہ کریم اس خوش نصیب جوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا، کتنا کرم ہے اللہ کی بارگاہ سے جوان کے لیے، کہ وہ جوان جس کی جوانی گناہوں سے بچ گئی، اللہ کی نافرمانیوں سے، جس نے اپنی جوانی کو بچا لیا، اللہ کی بندگی، عبادت، ریاضت، ذکر، فکر، تلاوت، اللہ کی فرمانبرداری کے اندر جوانی گزار گیا، فرمایا کہ اس جوان کو اللہ کریم قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔